وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ یا ابراہیم لصدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست کر رہی ہیں تمام شہداء ملت کو شامل کر کے فاتحہ صلوات عنایت فرمائیے. محمد علی محمد. آپ احباب تھوڑا سمٹ آئیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے. جزاک اللہ. ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. محمد علی محمد. جزاک اللہ. محترم آج تاخیر ہو گئی. کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. کہ یہ کراچی کے موسم کا بھروسہ ہے نہ ٹریفک کا بھروسہ ہے. ایک ہی جگہ آدھے گھنٹے پھنسے رہے. ہم کیا کریں؟ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے تھے. آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے اور انشاءاللہ 15-20 منٹ پہلے کوشش کریں گے کہ آ جائیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں پہلا عشرہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک بجے جہاں بعد میں جیسے آج آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے بعد جہاں وہ بیچارے انتظار کا بھی سے شروع ہو گیا ہوگا. تو ہماری مجبوری کو بھی سمجھیے گا. موسم کی بھی مجبوریوں پہ کراچی کی اپنی مجبوریاں جو ہیں وہ الگ ہے. تو بہرحال کل سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں روز 10:30 بیٹھوں گا. آپ اپنے 10 بجے کے حساب سے آئیے گا. مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. مومنین کرام ہم نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے عزاداری معصوم کی نگاہ. معصومین کی نگاہ. کیونکہ بہت سارے سوالات آج کل ہمارے جوانوں کے نا. پہلے تو ماشاءاللہ بچے بہت مجالس سے بہت کچھ سیکھ جاتے تھے. اب مشکل ہو گئی ہے کہ جو سیکھتے ہیں وہ اسکول میں کام نہیں آتا. نہ کالج میں کام آتا ہے نہ یونیورسٹی میں نہ دفتر میں نہ اداروں میں نہ بازاروں میں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ سوالات دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کے بھی ذہنوں میں سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات دیے جائیں اور بڑے احسن طریقے سے تاکہ ساری دنیا میں ہمارا پیغام جائے کسی کی بھی دل آزاری کیے بغیر انشاءاللہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں مجلس آپ کی سب جگہ ہی جاتی ہیں. تو ظاہر کے چینل ہے نا یہ سوشل میڈیا ہے سارا پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ بڑے اچھے انداز میں پیغام کو پہنچایا جائے. آج کی مجلس کا دورانیہ تھوڑا سا کم ہوگا. تعارفی مجلس ہوگی لیکن انشاءاللہ مقدمہ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. یہ سورہ صافات کی بڑی مشہور آیات ہیں. 105 107 8 9 تک چلی جاتی ہیں اور شروع یہاں سے ونادینا ہو ایا ابراہیم. اور ہم نے جب آواز دی پکارا ابراہیم تو قد صدقت الرؤیا. اے میرے بندے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم تو اسی طرح نیک کاموں کی سزا دیتے ہیں. اللہ البلاء المبین. اور یہ جو امتحان تھا آپ کا یہ بہت سخت تھا اور صریح امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے آپ کے اس امتحان کو عظیم قربانی سے بدل دیا. جب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ بڑی قربانی سے بدل دیا تو بڑی قربانی بھائی ہونا چاہیے نا, معلوم ہونا چاہیے نا. اب مینڈھے کی قربانی حضرت اسماعیل سے بڑی تو نہیں ہو سکتی. لوگ جو کہتے ہیں کہ جو قربانی جو دی جاتی ہے عید الاضحیٰ پہ یہ وہ قربانی وہاں کہا جا رہا ہے فدیناہ بذبح عظیم. ہم اس کو عظیم قربانی سے بدلیں گے. وہ ٹھیک ہے سنت ابراہیمی اپنی جگہ لیکن وہ عظیم قربانی تو نہیں ہو سکتی کہ جناب اسماعیل کی قربانی عظیم قربانی مینڈھے کی تو نہیں ہو سکتی, دمبے کی تو نہیں ہو سکتی, بکرے کی تو نہیں ہو سکتی. جناب اسماعیل سے عظیم قربانی اس کا مطلب یہ کہ کوئی عظیم قربانی ہے. کیونکہ بعد کی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم اس کو بعد والوں کے لیے آخر والوں کے لیے یاد کے طور پہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہے جناب اسماعیل کو. کیونکہ وہاں تو فدیہ نہیں ہوا, فدیہ آئے گا, فدیہ ہوگا جو عظیم فدیہ ہوگا. وہ عظیم فدیہ کیا ہوگا یہ تو میں نے صرف آیات کی تشریح آپ کے سامنے کر دی. بالکل برسر مطلب آتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کی جڑیں کہاں پر ہیں.
یہ وہ واحد واقعہ ہے، تمام مسلمان بھائی ہمارے اطمینان سے سنیں، ہم نے عرض کر دیا کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کچھ نہیں، ہم اپنا موقف بیان کریں گے، اس میں بھی آپ کی مرضی ہے مانیے یا نہ مانیے، لیکن ہمارے بچوں کی تسلی ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ عزاداری تو کیوں کر رہے ہیں، اس کی دلیلیں کیا ہے، ایسے شروع ہو گیا؟ نہیں، ایسے نہیں شروع ہوا۔ یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں، عزاداری شروع ہو گئی، ابھی واقعہ ہوا نہیں اور اس کی عزاداری شروع ہو گئی، اور تفصیل میں جائیں گے بعد میں، لیکن ابھی خلاصہ میں نے کہا نا آج مقدمہ تیار کر دیں آپ کے لیے کہ جناب اس واقعہ کربلا کی خبر پہلے دے دی گئی تھی نا، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماشاءاللہ آپ اسی طرح بیدار رہیں گے، میری ہمت بندی رہے گی، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، بیٹھی کر رہی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ تو اسی وجہ سے نور امام حسین السلام ظاہر ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے، فوراً ہی آپ نے خبر دے دی تھی نا پہلی خبر، تو پہلا گریہ تو وہی ہوا، حضور بھی روئے، ماں بھی روئی۔ اچھا اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اور اشارے کیے دیتے ہیں، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی روایات ہمارے برادران مکہ بھری ہوئی ہیں، وہ روایات ساری میں کیا کیا حوالے دینا چلا جاؤں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور میرے گھر تشریف لائے، یعنی میرے حجرے میں تشریف لائے اور دروازہ بند کر دیا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اندر نہ آئے، اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا چھوٹا نواسا حسین تشریف لاتا ہے، چھوٹے سے ہزارے ہیں کتنے، کیا عمر ہوگی آپ کی، کیا سن مبارک آئے، کہا نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کہا کہ ہاں نانا ہے تو صحیح حجرے میں، لیکن منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ تو حسین حیرت سے کہتے کیا میں بھی، کیا مجھے بھی منع ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ میرے حسین کو روکنا مت، میرے حسین کو آنے دو، حجرے سے آواز آئی کہ میرے حسین کو روکنا مت، میرے حسین کو آنے دو۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، ام المومنین میرے حسین کو آنے دو، حسین اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے مجھے گریے کی آواز آئی، حضور کے گریے کی آواز، تو میں گھبرا گئی، میں نے دروازے کے پاس آ کر سوال کیا کہ اللہ کے حبیب خیر ہے؟ تو ام سلمہ آپ اندر آ جائیے۔ جب میں اندر گئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین سینے پر ہیں اور حضور زار و قطار رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں کہ آواز بلند ہو رہی۔ جبھی تو باہر آئی نا، پھر میں نے گھبرا کے پوچھا، جب حسین میرے پاس آیا تو جبرائیل بھی اسی وقت آیا، اور جبرائیل نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو حسین سے بہت محبت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں حسین سے اپنے اس نواسے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب اس حسین کی پشت پہ خنجر چلے گا، اور یہ خنجر چلانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، آپ ہی کے کلمہ گو ہوں گے، آپ ہی کی امت کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل نے اس زمین کو میرے سامنے بلند کیا، اس زمین کو بلند کیا، وہ زمین فضا میں بلند کی، مجھے وہ زمین دکھائی گئی جہاں حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید کیے جائیں۔ تو اسی لیے میرا گریہ ہو رہا ہے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی وقت کی بات ہے یا کسی اور وقت کی بات کہ حضور نے ایک مشت خاک وہاں سے اٹھائی اور شیشی میں، یاد رکھیے گا یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے یہاں ممکن ہے کہ بہت ساری جگہوں میں نہیں ہے، لیکن وہاں بالکل مستند روایت ہے۔ یہ شیشی والی، یہ خاک اس شیشی میں رکھا، مجھے دے دی، کہا بس یہ یاد رکھا جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے اس دن میرا حسین قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اچھا اس کے بعد اور صحابہ سے جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، ان سب سے روایات ہماری برادران کیا موجود ہیں کہ آپ واقع کربلا بیان کرتے تھے، خود بھی روتے تھے اور صحابہ کو بھی گریہ، حالانکہ واقعہ ابھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات تو طے ہوگی کہ واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، اس کی یاد منانی شروع کر دی گئی تھی۔ اب آئیے آپ کو قول سناتا ہوں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ آج کا دورانیہ کم ہوگا، لیکن میٹر میں پورا جو 1 گھنٹے والا ہے وہ آدھے گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ پہنچا دوں گا، آپ اطمینان رکھیے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبردوا ابدا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسین کے قتل میں مومنین کے دلوں میں ایک آگ بھڑکتی رہے گی، حرارت یعنی ہمیشہ حرارت۔ ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارت، ایک آگ بھڑکتی رہے گی مومنین کے دلوں میں، یہ جوش اور جذبہ دیتی رہے گی مومن کو، لا تبردوا ابدا، اور یہ آگ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی،
یعنی ہر زمانے میں حسین کا نام آئے گا اور ان کے دلوں میں جوش پیدا ہوگا، ان کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں حرارت پیدا ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا، پہلے اگر کسی کی یہ قول سمجھ میں نہیں آتا تھا تو آج سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جن کے پاس کربلا ہے انہوں نے ہی سامراجی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ جہاں یہ حرارت نہیں، جہاں یہ گرمی نہیں، جہاں یہ جوش نہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ سب نے گھٹنے ٹیک دیے، مگر کل بھی حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ آج حسین کے بیٹے نے میدان میں کھڑے ہو کر بتایا، ساری دنیا مقابلے پر تھی، مقابلہ کر کے بتایا تم ہمیں ختم کر سکتے ہو، تباہ کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، لیکن یہ آرزو 1400 سال سے تمہاری کبھی پوری نہیں ہوگی کہ نہ حسین نے بیعت کی تھی نہ کوئی حسین کا چاہنے والا تمہاری بیعت کرے گا۔ لبیک بات واضح ہوئی، بات واضح ہوئی۔ یہ حضور کا ارشاد، یہ حدیث پیغمبر ہے، معصوم فرماتے ہیں حسین کے نام میں جوش ہے، بلبلہ ہے۔ جب مومنین کے سامنے حسین کا ذکر آئے گا ان کا خوف دلوں سے نکل جائے گا، ان کا ڈر دلوں سے نکل جائے گا۔ اور ہر زمانے میں دنیا نے دیکھا کہ سب سرنڈر کر سکتے ہیں، حسین والا سرنڈر نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، بیعت نہیں کرے گا، جھکے گا نہیں، جانوں کا جانا شکست نہیں ہو۔ فتح و شکست کا معیار آپ کو بتاتے ہیں، تاریخی معیار ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لفاظی کرنے نہیں آیا آپ کے سامنے، نہ کرتا ہوں لفاظی، آپ کو معیار دے رہا ہوں، ہمیشہ اسی معیار کو یاد رکھیے گا۔ بلڈنگوں کا تباہ ہونا شکست نہیں ہے، جانوں کا جانا شکست نہیں ہے، مر جانا شکست نہیں ہے، تباہ ہو جانا شکست نہیں ہے، لٹ جانا شکست نہیں ہے۔ اتنی قیمتی جانیں گے دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا، اتنے بڑے بڑے جنرل یہ سب چلے گئے ان کے بچہ کیا ان کے پاس، سنو یہ کچھ بھی نہیں، ایسے لاکھوں کروڑوں قربان کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر جان کا جانا شکست ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی جان حسین کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی حسین سے زیادہ قیمتی جان نہیں ہے کائنات میں ہے۔ تو بتاؤ کہ حسین کی شہادت سے شکست ہو گئی۔ اب نقطہ سمجھ میں آیا میری آپ کہ اگر جانوں کے جانے سے شکست ہوتی تو پھر حسین سے قیمتی کون ہے؟ پھر تو اسلام کا فاتحہ ہو گیا کربلا میں، ختم ہو جاتی کربلا، اسلام ختم۔ لیکن نہیں، حسین نے اصول دیا کہ جتنا قیمتی سامان بچانا ہوتا ہے اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اور حسین اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہے، حسین اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات ہے؟ تو حسین نے اپنی جان دی، قیامت تک کے لیے ضمانت دے دی کہ آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، دشمن آئیں گے، حملہ کریں گے، لیکن اسلام قائم رہے گا۔ آج بھی جب سامراج یہ سمجھا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، کوئی رکاوٹ نہیں سوائے ایک رکاوٹ کے، اور بڑے زور و شور سے دم دناتے ہوئے آ رہے تھے، 3 دن میں ختم کر دیں گے، 6 دن میں ختم کر دیں گے۔ اب دوسرا معیار آپ کو دیتا ہوں، 3 مقصد لے کر آئے تھے۔ کتنے مقصد لے کر آئے تھے؟ 3 مقصد لے کر آئے تھے۔ ایک، ان کی ساری دفاعی صلاحیتوں کو ختم کر دیں گے، نہیں کر سکے۔ 12 دن میں پتہ چل گیا، جب پٹائی ہوئی تو کیا منظر ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتہ چلا۔ دوسرا مقصد لے کر آئے تھے، اس حکومت کو بدل دیں گے، اپنے پٹھو لا کے بٹھائیں گے جیسے ہر جگہ بٹھائے ہوئے، نہیں بٹھا سکے، حکومت نہیں ختم کر سکے، قیادت کو ختم کر دیں گے، نہیں کر سکے۔ بل بلاتے ہوئے گئے اپنے ابا کے پاس، صلح کراؤ، جنگ بند کراؤ۔ تو جیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے آفر آئی، وہاں سے وہ گھٹنوں کے بل جھکے کہ جنگ بند کرو، ہم آگے نہیں لڑ سکتے۔ اپنی شرط پہ صلح کرنا اور ہوتا ہے، اپنی شرط۔ اس لیے بتا رہا ہوں مومنین، یہ باتیں یاد رکھنا، یہ حسین ہے، حسین۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو یہ فتح بھی آپ کو نہیں ملتی۔
ایک طرف ماتم کرتے رہے اور جب جشن کی تاریخ آئی تو انہوں نے پرواہ نہیں کی کون حملہ کر رہا ہے، کیسے میزائل آ رہے ہیں، ادھر میزائل کے سائرن بج رہے ہیں اور ادھر پوری قوم سڑکوں پہ علی کا جشن منا رہی تھی ولایت غدیر کا۔ پوری دنیا گواہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا گواہ ہے کہ کس طرح سڑکوں پہ نکل کے علی والوں نے جشن منایا۔ یہی ان کی شکست تھی کہ ان کی قومیں بینکروں کے اندر تھی اور علی والے سڑکوں پہ تھے۔ علی والے کہاں تھے؟ علی والے کہاں تھے؟ سڑکوں پہ تھے۔ یہ فرق ہے کیونکہ ادھر حسین ہے، ادھر حسین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ۔ حسین کے نام میں، حسین کے قتل میں ایک جوش ہے، گرمی ہے، آگ ہے، مومنین کے دلوں میں بھڑکتی رہتی ہے۔ یہ آگ ہمیشہ بڑھتی رہے گی، لا تبرد ابدا، اور یہ آگ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث اپنی صاحبزادی کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے فاطمہ، اے فاطمہ، اے فاطمہ، اے فاطمہ، جس دن ہر آنکھ پشیمان ہوگی اور ہر آنکھ میں آنسو ہوں گے، یعنی قیامت کا دن، اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہوگی، پشیمان ہوگی، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اپنے اعمال نامے دیکھ کے، لیکن اس دن ایک آنکھ پشیمان نہیں ہوگی جو آنکھ تیرے بیٹے حسین کے غم میں روئی ہوگی، جو آنکھ تیرے بیٹے کے غم میں اشکبار ہوگی، وہ آنکھیں سکون سے ہوں گی، ان کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ سب کی آنکھیں نم ہوں گی مگر جو آنکھیں حسین پر روئی ہوں گی، حضور فرمائے ان آنکھوں کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس دن وہی خوش ہوں گے، وہی شادمان ہوں گے، باقی سب رو رہے ہیں جو حسین کے غم میں رویا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ مولا عارفان، میں نے کہا جلدی مقدمہ طے کر لیں، کل سے تفصیل میں زندگی رہی تو جائیں گے۔ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفین سے واپس پلٹے، اسی مقام پہ پہنچے، رک گئے، ٹھہر جاؤ، مٹی ہاتھ میں اٹھائی، پھینکی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا۔ جتنے بھی ساتھ میں نے پوچھا کہ اے مولا خیر ہے، امیر المومنین خیر ہے یہاں پہ؟ آپ نے کہا کہ پاک ترین لوگوں کا خون اس زمین پر بہایا جائے گا۔ اس زمین کی اتنی قدر ہوگی کہ اللہ اس خاک کو خاک شفا بنا دے۔ اس زمین پر میرے بیٹوں کا خون بہایا جائے گا، میری اولاد کا خون بہایا جائے، اور ذکر کر رہے ہیں واقع کربلا کا اور رو رہے ہیں، اور ساتھ میں جتنے بھی وہ سب رو رہے ہیں۔ ابھی واقع کربلا تو بات کی بات ہے، میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں نا، اس واقع کربلا کو یاد کر کے، اور میں انبیاء تک جا سکتا ہوں، لیکن دیکھیں گے وقت ملا تو جب۔ ابھی تو ہمیں کیونکہ ہم نے رکھا ہے کہ معصومین کی نگاہ میں کیا ہے عزاداری، کیوں ہر امام وقف کر کے جاتا، یہ میری عزاداری کے لیے، اور یہ جو میرا مال ہے میرے جد حسین کی عزاداری پہ خرچ کرتا، حسین کے لیے خرچ کرنا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے محمد علیہ مکے کی زندگی بتا رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کوئی وعدہ نہیں، ایک ہی وعدہ، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، یعنی نجات پا جاؤ۔ مدینے میں آ گئے، کفار نے حملہ کیا، دوسری ہجری میں اللہ کے رسول نے جہاد کا حکم دے دیا، تیار ہو جاؤ، اپنے ہتھیار سنبھالو، چلو میدان میں۔ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا نا سب کو کہ بھائی یہ تو وعدہ نہیں ہوا تھا، وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ، ایسے ہی ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہو جاؤ، نجات پا جاؤ۔ لیکن کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ کوئی ایک تو کھڑا ہوتا، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو جنت میں جاؤ، نجات پا جاؤ۔ اب یہ کہاں سے جنگ کہاں سے آ گئی، جہاد کہاں سے آ گیا؟ ہم سے تو یہ وعدہ نہیں ہوا تھا، لیکن نہیں، اب فرق سمجھ میں آیا۔ مکے میں لا الہ الا اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے مدینے میں کفار کے خلاف تلوار سے جہاد کرنا۔ زمانہ بدل گیا نا، حالات بدل گئے۔ وہاں وہ ایسا تھا جیسے بدر لڑنا، جیسے احد لڑنا، کیونکہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ بائیکاٹ، جلتی ریت، جلتے پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا۔
مارا جاتا تھا پتھروں سے، برچھیوں سے مارا جاتا تھا، گھر لوٹ لیے جاتے تھے، ہجرتوں پہ مجبور، وہ حبشہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تباہ کر دیا جاتا تھا۔ تو وہاں لا الہ الا اللہ کہنا ایسا تھا جیسے بدر کا محاصرہ، جیسے احد کا معرکہ، جیسے ہم آج کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، اس درجے پر فائز ہوتے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آج مظلوموں کی کوئی بھی حمایت کر رہا ہے نا، ایک ایک پل مظلوموں کی حمایت میں گزار رہا ہے، تو وہ اپنے عہد کو پورا کر رہا ہے کہ اگر کل نہ صحیح آج یہ یزیدوں کے خلاف آواز بلند کر کے اعلان کر رہا ہے کہ اگر کل میں کربلا میں ہوتا تو حسین کے کیمپ میں ہوتا، میں حسین کے ساتھ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تفصیلات میں جائیں گے، بس آج ہم نے اتنا رکھا کہ یاد رکھیں کہ معصومین نے کیوں اتنا زور دیا عزاداری عزاداری عزاداری۔ لیکن میں نے آپ کو فرق بتا دیا۔ جبر آج اگر کوئی یہ قول لے کے بیٹھ جائے کہ جو رویا رلایا یہ رویا جیسی شکل بنائی، تو یہ انصاف نہیں۔ ایک طرف یزیدیت سر ابھار رہی ہو، فرعونیت سر ابھار رہی ہو، وقت کے نمرود میدان میں کھڑے ہوں، اور جب برایا جائے کہ ان کے خلاف نعرہ ہی بلند کر دو، ان کے خلاف آواز بلند کر دو، اور کوئی کہے نہیں بھائی ہماری جنت تو ہو گئی۔ اب سمجھ میں آ گیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا؟ تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ زمانہ بدل گیا، آج کتنی سختی صحیح، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ اسی ملک میں دیکھ لیجئے کسی کی مجال نہیں عزاداری کو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اب ہمارے برادران، ہمارے بھائی اپنے انداز میں سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ محافل بھی، مجالس بھی ذکر حسین کی، اور اس ایک معرکے نے تو دنیا ہی بدل دی۔ اس ایک معرکے نے تو بڑوں کے سوائے ان لوگوں کے جو پیڈ ملازم ہوتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان کو تنخواہ اسی بات کی ملتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پھیلاؤ، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ایجاد کرو۔ آج الحمدللہ اس ملک میں ابھی تک جو ماحول ہے وہ کیا ماحول ہے کہ تمام مسلمان وحدت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نجات اہل بیت کے راستے میں ہے، نجات علی کا نعرہ لگانے میں ہے، نجات حسین کا نعرہ لگانے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی بڑے بڑے علماء، مفتیان دین الحمدللہ آج اعلان کر رہے ہیں کہ حق ادھر ہے جدھر حسین والے ہیں۔ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ کربلا کے نتائج آنے شروع ہوئے تھے برسوں کے بعد۔ کچھ عرصے تک تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ہو گیا کربلا ختم، یہ سارے شہید ہو گئے، گرفتار ہوئے، اب کیا بچا؟ سمجھتے ہیں؟ جب نتائج آنے شروع ہوئے تو آج تک یزیدیت دل ملا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم جیتے۔ بس یہ جو ابھی فتح مبین ملی ہے نا، ابھی آپ دیکھتے جائیے اس کے اثرات، ابھی دیکھتے جائیے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو ہمت مل گئی۔ آپ کو نہیں معلوم اندر ہی اندر وہ خوش ہے، چاہے ساتھ دیا یا نہیں دیا، لیکن اس بات پر خوش ہے کہ کوئی تو مسلمانوں میں نکلا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اندر خوش کہ کوئی ہے، ایسا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ فتح کے آثار، یہ وہ فتح نہیں کہ اچانک ہو گئی بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، نہیں، اس کے بھی آثار دیکھے گا۔ جتنا وقت گزرتا جائے گا اس کے اثرات آتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ان چھوٹی چھوٹی قوموں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، جب یہ اکیلا پورے سامراجی طاقتوں سے تنے تنہا لڑ سکتا ہے تو ہم مل کر 1.5-2 ارب مسلمان کیوں نہیں لڑ سکتے؟ بس بات کیا ہے؟ حسین کے نام میں جو جوش ہے اس کو اپنے اندر اتار۔ یہ جب آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں نا، 2 نعرے آپ کے ایسے ہیں جو سارے خوف کو دلوں سے نکالتے ہیں۔ ایک جب آپ نعرے حیدری لگاتے ہیں نا، دشمنوں کا دل بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین تو آپ کا خوف نکل جاتا۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کربلا میں حاضر، ہم کربلا عصر میں حاضر ہیں، کاش حسین ہم کربلا میں ہوتے تو حبیب کے صف میں حر کی صف میں ہوتے۔ میں معصومین کی ذکر نہیں کر رہا، معصومین کی اولادوں کا ذکر نہیں کر رہا، باقی تو عام انسان تھے نا، آپ اور ہم جیسے تھے، یاد رکھیے گا، عام انسان تھے، زہیر بن قین ہو، جناب حر ہو، جناب حبیب ہو، یا جناب مسلم بن عوف، عام انسان، لیکن انہیں میدان میں کھڑے ہو کر بتایا کہ تھوڑی سی دیر کی تکلیف ہے، مر جائیں گے، لیکن حسین مرنے نہیں دے گا۔ آپ دیکھتے نا کہ 6,000 ساڑھے 6,000 زیارتیں عراق میں ہیں اور اتنی ہی ایران میں۔ بتائیے، کوئی جنگلوں میں مارا گیا، کوئی پہاڑوں میں، کوئی صحرا میں، کوئی کہیں، حسین نے چھپنے دیا کسی کو؟
وقت کے ساتھ ساتھ مینارے نور بنے نہیں بنے حسین کسی کو نہیں مرنے دیتا، جو اس کے نام پہ اس کے راستے میں جاتا ہے یوں کہیے کہ اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ حق پر جان دے رہا ہے، حق کے راستے پر جان دے رہا ہے۔ دو معصوم بچے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور زندان کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے، وہ بھی زمین کے اندر۔ پہلی محرم ہے نا، ہر سال ہم ان دو بچوں کا ذکر کرتے ہیں، یتیموں کا۔ ہمارا عادت یہی ہے، جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے ہماری عادت یہی ہے، پہلی محرم کو میں مسلم کے یتیم بیٹوں کا ذکر کرتا ہوں، ان معصوم بچوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو 15-20 میٹر گہرائی میں جن کو زندان میں رکھا گیا تھا، کہاں روشنی کچھ نہیں پتا۔ وہ تو نماز کا وقت کا تعین بھی اس وقت کرتے تھے جب شام کو رات کی تاریکی ہوتی تھی اور زندان دروغ زندان ان کے لیے کھانا لے کر آتا، اور جب تعارف ہوا بچوں نے طے کیا کہ اس کو بتائیں تو صحیح، اپنا حال تو بتائیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کون بچے، قید میں رکھو جب تک دوسرا حکم آتا۔ وہ بیچارے کام سا سپاہی تھا، اسے کیا پتا کون ہے، لیکن دل میں محبت اہل بیت تھی اس کے بھی، اسے نہیں معلوم کہ کون۔ جب بچوں نے بتایا نا کہ ہم رسول خدا کے پوتے، ہم علی کے پوتے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے، ہم عقیل کے پوتے، قدموں میں بیٹھ گیا۔ شہزادو تم نے پہلے تعارف کیوں نہیں کرایا تھا؟ تم آزاد ہو، مجھے معاف کر دینا، اتنے دن میں نے تمہیں قید میں رکھا۔ اور جب بچے جانے لگے تو کہتے دیکھو جا تو رہے ہو لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں قتل کر دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، مجھ سے وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو، میری سفارش کرو۔ یعنی اس کو اتنا یقین ہے ان معصوم بچوں کی شفاعت، چھوٹے بچے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ مسائل، ان کو اتنا یقین، اور بچوں کو بھی اپنی شفاعت پر اتنا یقین ہے کہ اس کے ہاتھ تھام کر کہتے تو سے وعدہ کیا تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھے۔ کہا کہ دیکھو نکل جاؤ، اب یہ اندھیرا چھا گیا ہے، صبح ہونے سے پہلے دور نکل جاؤ، بہت دور۔ اگر روشنی ہو گئی کوفے کے اندر تمہیں تو پھر تم گرفتار کر لیے جاؤ گے اور نہیں پہنچ سکو گے مدینے۔ دونوں بچے اس کو دعائیں دیتے ہوئے نکلے ہیں، رات بھر سرگردان اور پریشان، آخر اس مقام تک پہنچ گئے یہ جو مسیب کا مقام ہے، جہاں آج ان دونوں یتیموں کی قبریں ہیں۔ اور یقین جانے جو اصل قبریں ہیں، میں وہاں گیا ہوں، آپ میں سے بھی کئی لوگ گئے ہوں گے، وہاں نے کھول دیا، میں نیچے گیا، وہ جو بے کسی ہے نا وہ نہیں دیکھی جاتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی قبریں، وہی کچی زمین ہے اور اینٹیں اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہاں جاتی اندازہ ہوتا ہے کہ یتیم مسلم کے یتیم کس بے کسی کے عالم میں مارے گئے، اور سر نہیں ہے ان کے، ظاہر آپ کو معلوم ہے سر تو تن سے جدا کر کے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، تو وہ عجیب بے کسی کا عالم ہے۔ یہاں پہنچے تھے، فجر کی نماز پڑھے، درخت پہ چھپا دیا تھا اپنے آپ کو، پھر رات دن بھر یہاں رہیں گے، رات ہوگی تو پھر سفر شروع کریں، لیکن بس وہ حارث کی زوجہ حارث کی کنیز آ گئی پانی بھر۔ اب جوہر سے جب پانی بھر رہی تھی تو چاند سے چہروں کے عکس پانی میں پڑ رہے، حیرت سے کہتی ہے میں نے ایسے چہرے نہیں دیکھے، کس مملکت کے شہزادے ہو، نیچے آؤ، امان ہے، ڈرو مت۔ دونوں بچے نیچے، سن ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم پر احسان کر ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے۔ گھبرا کر کہتی ہے نہیں تم مدینے نہیں جا سکتے، مدینہ یہاں قریب ہے، قریب نہیں رکھا کہ تم چلے جاؤ، میری مالکن محب اہل بیت ہے، چلو میرے ساتھ، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ دونوں بچوں کو لے کر زوجہ حارث کو معلوم ہے مسلم کے یتیم خوش ہو گئے، کب سے بچوں نے کپڑے نہیں بدلے تھے، کیا حال، بچوں کے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا، نئے لباس دیے، کھانا تیار کیا، کھانا کھلاتی جاتی ہے، کہتی ہے بس بے فکر ہو جاؤ، تم امان میں ہو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے مدینے، اس میں تمہیں چھپا کے بھیج دوں، لیکن جب مدینے پہنچنا شہزادیوں کو اس کنیز کا سلام ضرور دینا۔ دن بھر ان بچوں کی خدمت کرتی رہی، معصوم بچے خدمت کرتی رہی۔ جب شام ہوئی تو کہتی مجھے معاف کر دو، رات تمہیں اس تاریک کوٹھی میں گزارنی پڑے گی کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کا ملازم ہے، اس کے سپاہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کو اگر یہ خبر مل گئی تو ایسا نہ ہو تمہیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ کوٹھی میں دونوں بچوں کو بند کر دیا، باہر سے تالا ڈالا تاکہ پتہ ہی نہ چلے۔ شوہر آیا بہت دیر سے، پوچھا کیوں دیر ہوئی؟ کہا مسلم کے بچے بیٹے فرار ہو گئے۔ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، ڈھونڈتا رہا سارا دن، نہیں
چھوڑ ان بچوں کا پیچھے، یتیموں کے پیچھے پڑا ہے، اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے، کھایا پیا سو گئے، رات کا ایک پہر گزرا، چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ پکڑ کے لاتے بھیا اٹھو، بھیا اٹھو، بھائی اٹھا، کیا بات، ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، رسول خدا کو دیکھا ہے، ہمارا بابا ان کی خدمت میں، رسول خدا پوچھ رہے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بابا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے دونوں معصوم بچے ابن زیاد کی قید میں، اللہ کے رسول نے گلے سے لگایا ہمارے بابا، سینے سے لگا کر کہتے مسلم بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا، دونوں بچوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور رونا شروع کر۔ اب جب یہ گریے کی صدائیں بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی، چونک کر کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ گھبرا کے زوجہ کہتی ہے ہم سائے میں کسی کے بچے روتے ہیں، نہیں یہ آواز میرے گھر سے آئی ہے، تلوار لے کے بڑھا اس کوٹھی کی طرف، تلوار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا، دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لپٹے، غصے میں آگے بڑھا یہ ملعون، اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا دونوں بچوں کے چہرے پہ سر، لہو لہان ہو گئے دونوں، کتنے ہی دندان مبارک دونوں کے شہید، مارتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے ہو، میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، دونوں کے پیروں کو رسی سے باندھا اور گھسیٹنا شروع، غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، زوجہ پیچھے چلاتی جا رہی ہے، چھوڑ دے میں نے امان دی، میں مہر بخشتی ہوا، جتنا ابن زیاد نے دیا اسے زیادہ دے دیا، چھوڑ دے نہیں، مجھے ابن زیاد کا قرب، اس کی خوشنودی منظور ہے، لے کر آیا نہر کوفہ، غلام کو حکم دیا قتل کر دے، غلام کو جیسے ہی یہ علم ہوا کہ یہ رسول خاندان رسالت کے جشن و چراغ ہیں، تلوار پھینک دی، یہ ظلم نہیں کر سکتے خاندان رسالت کے معصوم بچوں پہ تلوار چلاؤں تیرے کرنے، نہر میں چھلانگ لگا دی، بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے وار کیا، بیٹا بھی تلوار پھینک کر پیچھے ہٹا، اب یہ ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس نے وار کرنا چاہا، اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پر گرا دیا، اس کے شانے پر تلوار، زخمی ہو کے جب ایک طرف گری، اب اس ملعون نے دونوں بچوں کے قتل کا ارادہ کیا، بچے کہتے ہیں تین باتوں میں سے ایک باتوں کا اصول ہے عربوں کا مانتے ہیں، کہو کیا تمہاری تین باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چلو، جو فیصلہ چلے گا، نہیں تم اتنے چھوٹے ہو مجھے ڈر ہے تمہیں چھوڑ دے گا اور میرا انعام رہ جائے گا، کہا اچھا میں مدینے پہنچا دے، جو تو چاہتا ہے وہ اپنے چچا حسین سے دلوا دیں گے، کہا یہ بھی ناممکن ہے، تو کہا پھر اتنی اجازت دے دے، مہلت دے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ دونوں معصوم بچے نماز میں مشغول ہوئے، سجدے میں گئے، اس ملعون نے پہلے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر کو تن سے جدا کر، اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا، سر اٹھا کے تھیلے میں پھینکا اور جسم کو نہر میں پھینکا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلتا اور کہتا ہے بھائی کو آواز دے کہ بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جا، بڑے بھائی کا بے سر کا جسم پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا، رک گیا، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر پہ تن سے جدا کر دیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، بے سر کے جسم کو نہر کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے، صبح نمودار ہوئی، مسیب کے کسان اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے، کیا دیکھا ساحل پہ کوئی سیاہ پوش بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس ہے، زار و قطار رو رہی ہے، آگے بڑھ کر کسانوں نے پوچھا بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا، ہم نکال دیں، وہ بی بی کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکالو، وہ کسان نہر میں اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے، ساحل پہ دونوں لاشوں کو رکھ دیا، کیا دیکھا وہ بیوی دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر ایک کے سینے پہ رکھ
کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، ان کی سانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میں تمہاری ضامن ہوں، قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، جنت کی ضامن ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آخر آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں؟ فرماتی ہے وہ بی بی ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔